آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی اپیل ہے. اور یہ مطلب اپیل ایسی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، اگر یہ اپیل نہ بھی کی جائے تو ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور جو لوگ مسلسل آئی پلس سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا بخوبی کہ جو کام ابھی ماشاءاللہ یہ چینل کر رہا ہے کتنا بڑا حجم ہے اس کا. دعوت کا جو پلیٹ فارم سجایا ہے آئی پلس نے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور خاص طور سے چونکہ میں ایک اسپیکر کی حیثیت سے اس میں ہوں تو لوگوں کے جو فیڈ بیک آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پر لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور دیکھیے ابھی جیسے کہ زید بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا، دعوت کا کام کرنا اس معنی کر کے تھوڑا سا مشکل تھا کہ ہم کو گراؤنڈ پر ایک ایک آدمی کے پاس پہنچنا یہ آسان کام نہیں تھا. ابھی کم وقت میں تھوڑے خرچے میں انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت میں پڑے ہوئے جو ہے ایک چینل کے تھرو پوری دنیا میں آپ حق کی آواز پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے. اور ہر آدمی کو جس کو اس کا علم ہے، جو دیکھتا ہے سنتا ہے، اس کو چاہیے کہ جس طرح سے بھی اسے ہو سکے اس خیر کے کام میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور سپورٹ کو میں دونوں معنی میں لیتا ہوں، معنوی سپورٹ بھی اور مادی سپورٹ بھی. معنوی سپورٹ جیسے مان لیجئے اگر کوئی آدمی کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 1 روپیہ 2 روپیہ سے وہ مدد کر سکتا ہے، وہ آدمی معنوی سپورٹ کر سکتا ہے. وہ آدمی اس کے ویڈیوز نشر کر سکتا ہے، لوگوں کو اس سے جوڑ سکتا ہے. یہ بھی سپورٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ. مطلب کتنی یہ عظیم بات ہے کہ اگر کسی بھلائی کے کام کی طرف آپ نے کسی کو بلایا، آپ نے وہ بھلائی کا کام خود نہیں کیا، کسی کو بلایا اور آپ کے بلانے کے سبب سے اس آدمی نے وہ بھلائی والا کام کیا، اب جتنی نیکی اس کو ملے گی، وہ بھلائی کا کام کرنے والے کو جتنی نیکی ملے گی آپ کو اتنی ہی نیکی آپ کو ملے گی. اب سوچئے کسی کو آپ نے اس سے جوڑ دیا، اس چینل سے اس کی رہنمائی کر دی، اور سالوں سال تک اگر وہ دیکھتا رہا اور دیکھ کر کے عمل کرتا رہا، کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی آپ کو اندازہ بھی نہیں. تو اس طرح سے آپ معنوی طور سے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. مادی طور سے بھی اس زمانے میں سپورٹ کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. کوئی یعنی بڑا مبلغ دینا ہو سکتا ہے، سب کے لیے پاسبل نہ ہو، حالانکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن بھی ہوتا ہے. ہم موجودہ زمانے میں ایسی چیزوں پر جن کی کوئی بہت زیادہ حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی ہم خرچ کر دیتے ہیں. مطلب کمالیات میں یہ دعوت کا کام ہے. اگر کوئی چاہے یہ ٹارگٹ بنا لے کہ میں چھوٹا سے ایک اماؤنٹ خرچ کروں گا، اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور مطلب یہاں پہ یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت یا گنجائش نہیں ہے کہ صدقے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. قرآن اور احادیث کے نصوص بھرے پڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ یقول ابن آدم مالی مالی. آپ اس کو سنیے اور تھوڑا سا اس پر غور کیجئے. مطلب اس وقت جو مادیت کا دور ہے نا پوری دنیا میں، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی ہائے ہائے میں لگا ہوا ہے. جو ابھی موجودہ زمانے میں لوگوں کی حالت ہے، ہر آدمی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ میرا مال ہے میرا مال ہے، کما رہا ہے، بٹور رہا ہے اور اس کو جمع کر رہا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم حل لکا یبن آدم من مالکا الا ما اکلتا فافنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامضیتا. یہ جو مال مال ہم کہتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کوئی تمہارا مال نہیں ہے. تمہارا مال صرف 3 مال ہے. جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ تمہارا ہے. کھا لیا پہن لیا وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا. جو تم نے صدقہ کر دیا 1 روپیہ، اگر ہم نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا گویا کہ
ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ہے، اور اس دن جب ہمیں ضرورت ہوگی اس دن ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا میں ہم کسی بھی کار خیر میں، چاہے دعوت کے کام میں، کسی فقیر محتاج مسکین کی مدد کرنے میں، کسی بھی کار خیر میں ہم صدقہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا اور ہماری اصل پونجی وہی ہے۔ تو صدقہ کی یہ فضیلت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی بہت ساری ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا سا ایک اماؤنٹ، چھوٹا سا، زیادہ نہیں تو 10 روپیہ، مان لیجئے کوئی آدمی اپنی عادت بنا لیتا کہ میں روزانہ 10 روپیہ صدقہ کروں گا، ہے نا؟ 10 روپیہ کون نہیں کر سکتا ہے؟ اور میں کئی دفعہ یہ چیز مطلب جوڑ کر کے حساب لگا کر کے بتاتا بھی ہوں کئی دفعہ لوگوں کو کہ اگر ہندوستان کے مسلمان یہ عزم کر لیں کہ ہر مسلمان، ہر فرد سال میں 100 روپیہ دے گا، سال میں 100 روپیہ ہر مسلمان دے، تقریباً کتنے 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، آپ شمار کر لیجئے کتنا بڑا اماؤنٹ، 100 روپیہ، 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا سال میں؟ صرف 100 روپیہ۔ اب اگر مان لیجئے چینل ہے، ابھی زید بھائی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اپیل کر رہے ہیں بیچارے محنت کر کر کے، اگر جو ہے لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم جو ہے 100 روپیہ دیں گے، 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا اس زمانے میں؟ تو ایک آدمی کے لیے تو 100 روپیہ بہت معمولی رقم ہے، لیکن اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے 100 روپیہ دے دیا تو اس طرح سے ان کو بار بار اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال آپ کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، زیادہ نہیں، آپ کی جتنی حیثیت ہے 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ، یہ آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اپنے نام اعمال میں آپ کو ملے گا۔ حقیقت میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کتنی زیادہ، دنیا میں تو ہمیں یہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس دن جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری کوئی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے کار خیر میں، خاص طور سے دعوت اللہ کا کام ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔